کیا یہ شعر درست ہے؟ آپ کی خاطر بنائے دو جہاں، اپنی خاطر جو بنایا آپ ہیں۔ مطلب دیکھیں، یہ اس طرح کے شعر عوام الناس میں پڑھنا، اس میں تعویل ہو سکتی ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس طرح کے گہرے شعر عوام میں پڑھ کر اور ان کو نتیجے مرتب کرنے کے لیے چھوڑ دینا، یہ ذرا خطرناک ہوتا ہے۔ جیسے مزارات پہ سجدہ کرنے کے شعر ہوتے ہیں کہ نبی کریم کے مزار پہ چوکھٹ پہ میں نے سجدہ کر لیا، اس طرح کے الفاظ ہوتے ہیں۔ اب وہ تعویلی ہو سکتے ہیں، لیکن وہ پبلک کے سامنے آپ بغیر توضیح اور تشریح کے پڑھیں گے تو لوگ اپنے ذہن کے مطابق نتیجہ نکالتے ہیں، اور وہ اکثر غلط نتیجہ ہوتا ہے۔ چوانی والی تھیلی وچ روپیہ آ جاوے تے پھٹ جاتا، پنجابی تو سمجھتے ہیں آپ سارے، یا اٹھانی والی تھیلی وچ روپیہ آ جاوے تے پھٹ جاتی۔ تو مولوی صاحب کا بھی یہی حال ہے۔ انہوں نے اس شعر پر اعتراض کیا، انہوں نے کہا جی اس سے اللہ کا معلل اغراض ہونا لازم آتا ہے۔ اگرچہ انہوں نے بہت طویل بحث کی، میں صرف ایک جملے میں اس کو سمیٹ رہا ہوں۔ کہا جی معلل اغراض ہونا لازم آتا ہے کہ اللہ کو غرض تھی، اللہ نے نبی پاک کو کسی غرض کے لیے بنایا، اللہ تو غرض سے پاک ہے، اس کو کسی کی کوئی غرض نہیں ہے۔ خدا کے لیے لوگوں کو گمراہ نہیں کرو۔ اگر تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے تو اپنے دماغ کو اپنے تک محدود رکھو۔ اور یہ بات یاد رکھنا، جہاں بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں کسی بھی طریقے سے کوئی رستہ نکالنے کی کوشش کی گئی تو ابھی احمد رضا خان کے غلام زندہ ہے، زندہ ہے۔ احمد رضا بے وارث نہیں ہے، لا وارث نہیں ہے، اس کے وارث زندہ ہے۔ اور احمد رضا کا اور اس کے وارثوں کا مشن یہی ہے، جان جاتی ہے تو چلی جائے، سونے کی تعریف میں کمی نہ آئے۔ یہ شاعر کا علم نہیں تھا۔ اگر مجھے یہ پتہ ہوتا کہ یہ اختر رضا خان صاحب کا شعر ہے تو میرا جواب یوں ہوتا کہ اس کو آپ بالکل پبلک میں پڑھیں کہ ہمارے اکابرین کے اشعار نہیں پڑھے جائیں گے تو کس کے پڑھے جائیں گے، لیکن وضاحت کے ساتھ تھوڑا سا پڑھ دیں، یا اگر ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا ماحول بھی ہوتا ہے جیسے ہماری مسجد کا ماحول ہے کہ کوئی اس پہ اعتراض کر سکے تو جواب دے دیں۔ اور اسی طرح میں جیسے بعض اشعار میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پہ سجدہ وغیرہ کا ذکر ہوتا ہے تو اس پہ ہم یہی کہتے ہیں کہ اس کو وضاحت کے ساتھ ذکر کر دیں۔ ایسے ہی میرے آقا نعمت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ کی شاعری میں بہت سارے ایسے شعر ہیں جن کو وضاحت کے ساتھ ذکر کرنا چاہیے۔ تو مقصود کوئی خدا نخواستہ منع کرنا نہیں تھا، میں کیوں منع کروں گا؟ اب میں آپ سب سے کہتا ہوں جتنے اعتراضات کر رہے ہیں، حسن ظن ہے میرا کہ اللہ کے لیے ہی کر رہے ہوں گے۔ 32 سال ہو گئے مجھے تقریباً کام کرتے ہوئے، تقریباً، اور 20 سال تو اعلانیہ کیو ٹی وی پر۔ مجھے ایک کوئی ایسی مثال بتائیں جس میں نے اپنے ان بزرگوں کے خلاف کوئی بات کہی ہو۔ جب نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اس پہ دلیل قائم نہیں کر سکتے، کہ قرینہ قائم نہیں کر سکتے کہ کوئی دل میں بغض ہے یا کوئی خدا نخواستہ بے ادبی کے قصد و ارادہ ہے۔ اپنے ذہن کے مطابق نتیجہ نکالتے ہیں، اور وہ اکثر غلط نتیجہ ہوتا ہے۔ کہ ہمارے جو یہ اکابرین ہیں ان کے شعر نہیں پڑھیں گے تو کن کے شعر پڑھیں گے؟ میں تو جو غیر عالم شعراء ہیں چاہے کتنے معروف کیوں نہ ہوں، میں کہتا ہوں ان کے شعر بھی بڑی احتیاط سے پڑھیں، اور ان اکابرین کے شعر تو آنکھیں بند کر کے پڑھیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو کچھ ہوا ایک مس انڈرسٹینڈنگ، ایک غلط فہمی کی بنیاد پر تھا اور لا علمی کی بنیاد پر تھا۔ اچھا جی، آپ نے تو ہمیں بچپن سے سکھایا تھا کہ با خدا دیوانہ باش، با محمد ہوشیار، دیوانگی صرف اللہ کے لیے ہے، رسول اللہ کے لیے کسی نے دیوانگی دکھائی، انا حق کہہ دیا، انا الحق کسی نے، تو وہ کہتے ہیں کافر نہیں ہوتا، اللہ کے لیے دیوانگی۔ لیکن انا محمد کوئی کہہ دے یا انا رسول اللہ کہہ دے تو وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اس وقت تو آپ ہمیں یہ سکھایا کرتے تھے۔ تو یعنی یہ نبی علیہ السلام کا معاملہ اتنا سینسٹیو ہے، اور یہ ہمارے ایمان کا تقاضا بھی ہے، بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مؤمن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے ماں باپ اولاد سب لوگوں سے بڑھ کے عزیز نہ ہو جاؤں۔ اور صحیح بخاری میں الفاظ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ نبی علیہ السلام کے ساتھ چہل قدمی کر رہے تھے، تو حضرت عمر نے نا بڑے پیار سے نبی علیہ السلام کا مبارک ہاتھ تھاما اور کہا یا رسول اللہ، مجھے آپ پوری دنیا میں سب سے بڑھ کر عزیز ہیں سوائے اپنی جان کے۔ سچ بول دیا نا، اپنی جان تو سب کو پیاری ہوتی ہے۔ اور وہ یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ آپ جیسا مجھے کوئی بھی نہیں، نہ میری بیوی، نہ میرے بچے، نہ میرے ماں باپ۔ انہوں نے سمجھا میں نے بہت بڑا کمال کیا ہے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں، بلکہ تمہاری جان سے بھی بڑھ کے۔ تو ان کا یا رسول اللہ آپ مجھے میری جان سے بھی بڑھ کے عزیز ہے۔ آپ نے فرمایا اب عمر تمہارا ایمان مکمل ہوا۔ یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے۔
سر آپ نبی علیہ السلام کی ذات کو کیا سمجھتے ہیں؟ بزرگوں کو بچانے کی خاطر آپ اپنا ایمان برباد کرنا چاہتے ہیں؟ بزرگوں کو بچانے سے مراد ان کی کتابیں، بزرگوں کا تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ بزرگ ہے بھی ہے یا نہیں، کیونکہ بریلویوں کے بزرگ دیوبندیوں کے مشرک ہیں اور دیوبندیوں کے بزرگ بریلویوں کے گستاخ رسول ہیں. اور ابھی اس سے اوپر چلے جائیں، سنی کے بزرگ جو ہیں وہ شیعہ کے ہاں گمراہ ہیں اور شیعہ کے بزرگ سنیوں کے ہاں گمراہ ہیں. یہ تو کہانیاں بزرگوں والی اپنے پاس ہی رکھیں. بزرگوں کا زمانہ ختم ہو چکا ہے. کیوں؟ کیونکہ نام ہے وابی، نام ہے بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. اچھا، یہ لوگ ہمیں نا بڑی یعنی پڑھایا کرتے تھے پٹیاں، اور بڑی اچھی پٹیاں بھی ہم نے بچپن میں پڑھی ہیں. با خدا دیوانہ باش با محمد ہوشیار. کہتے تھے خدا کے لیے آپ دیوانگی کر لیں. اور فخریہ کہتے تھے منصور الحاج نے ان الحق کہا تھا، اگر وہ آنا محمد کہتا تو وہ کافر ہو جاتا، کیونکہ دیوانگی صرف اللہ کے ساتھ ہوتی ہے، رسول اللہ کے ساتھ نہیں. یہ ہمیں پڑھایا کرتے تھے.